بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابی وائس آف اسلام میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب انصاف کے بارے میں بات کروں گی، جس کو سن کر انسان کا دل لرز جائے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ تقریباً شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھابی جی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ پریشانی بتائیں اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ ایک مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا، دادی کہاں ہیں؟ تو بچوں نے بتایا، پاپا انہیں 3 دن پہلے ایک اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا، مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی مگر انہوں نے چائے نہیں پی اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا، تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ تک بات نہ کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کر کے مجھے پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی، ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر مجھے دہلی یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھیں، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے، جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟
آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری زندگی آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ رہ تو سکتا ہوں۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں آشرم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر اسی اولڈ ایج ہوم میں جانا ہے۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی، جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے اور خوب رونے لگے کہ میری ماں کہاں ہے، میں انہیں لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کریں یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی، اور وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہو۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگیں لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے کہ کسی طرح ہم لوگ آشرم کے لوگوں کو چھوڑ پائیں۔ سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ تمام راستے ماں، بچے، بھابھی سب ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ لیکن آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ماں ہے۔ ماں کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے تو انہیں یہ ضرور سنائیں تاکہ ان کا دل بھی خون کے آنسو روئے اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی ماں کو واپس لے آئیں۔ مجھے امید ہے کہ آج یہ دل کو چھو لینے والی داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نہ صرف شیئر کریں بلکہ اپنی ماں بلکہ باپ سے بھی بہت زیادہ محبت کریں اور ان کو کبھی بھی تنہا اور بے آسرا نہ چھوڑیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔